لوگ ہی سمجھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس وقت میں انہوں نے اپنے انداز میں باتیں، ایسا نہیں ہے. ہر نبی توحید پر، ہر نبی اللہ کو جاننے پر بڑا ثابت قدم رہا کرتا ہے. انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، چونکہ ان کی قوم ستاروں کی پرستش کرتی تھی، تو اس لیے انہوں نے تھوڑا سا ان کو پورید کر کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ جو ستاروں کو پوچھتے ہو، چلو دیکھیں گے کہ جو رب ہوتا ہے وہ رب کیسے ہوتا ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہے. اور کہا کہ جو ستارہ آسمان پر کہیں دکھ رہے ہیں اس میں جو بڑا ستارہ ہے میں اس کو رب مانتا ہوں. اور رب ماننے کی جب بات انہوں نے کہی تو لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو اب تو اپنی چیزوں سے شاید راہ حق پر آ گئے ہیں، ان کے سمجھ کے غلط ہے. جب ستارہ وہاں سے ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈوب گیا اور ڈوبنے والا رب تو ہو نہیں سکتا. اور اس کے بعد پھر کہا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے رب. چاند نکلا، فلما رأى القمر بازغا، جب چاند بڑی چاندنی کے ساتھ میں نکلا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. لیکن جب چاند بھی صبح کے وقت میں ڈوبنے لگا اور سورج نکلنا شروع ہوا تو اس موقع پر انہوں نے ایک عجیب کلو دیا لوگوں کو. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. میرے رب نے اگر میری رہنمائی نہ کی ہوتی، ابھی تک رب ستارے کو کہہ رہے تھے اور ابھی چاند کو بھی کہہ رہے تھے، لیکن چاند ابھی ڈوبا ہے تو کہا کہ میرے رب اگر میری رہنمائی نہیں کرتے تو میں ظالموں میں سے شمار ہوتا. یہ ان کا کہنا تھا، لیکن لوگ سمجھے نہیں. اس کے بعد کہا کہ چلو آگے سورج نکلے، فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر، کہ سورج جب نکلا تو لوگوں کے اندر ایک امید کی کرن جاگی کہ اس کو اب رب مانیں گے. انہوں نے رب ماننے والی کیفیت کو تھوڑا سا بتایا، لیکن اس کے بعد میں جب وہ بھی کہا ڈوب گیا تو کہا فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، کہ میری قوم میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہو چکا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو میرے دل میں بات ڈالی ہے ایک اللہ کو ماننے کی، میں اس پر قائم رہتا ہوں. اس کے بعد وہ آیت آئی ہے إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اب سب پڑھتے ہیں نماز سے پہلے، لیکن اس کے پیچھے بڑا چیپٹر ہے کہ کن کن چیزوں سے بیزارگی کی تھی. قیامت تک آنے والے جتنے میٹیریلزم ہو سکتے تھے ان سب کو انہوں نے رد کیا اور کہا کہ اللہ ایک ہے. اب نماز پڑھتے وقت میں ہم بھی یہ پڑھ رہے ہیں لیکن ترجمہ بھی نہیں معلوم، کیا پڑھ رہے ہیں وہ بھی نہیں معلوم، اس لیے نماز بھی ہو رہی تو اللہ تعالیٰ قبول کریں اپنی رحمت سے تو قبول ہے، ورنہ ایک نماز بھی ہماری لا ماشاء اللہ کسی کے قبول ہو رہی ہو اللہ کی توفیق. اقبال نے کہا تھا ہماری نمازوں کی ترجمانی کی تھی جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. کہا کہ کبھی کبھی نماز میں پڑھنے بیٹھ گیا اور سجدہ کیا تو زمین سے آواز آنے لگی تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی دل صنم کا انہوں نے ایسی ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ پوری کی پوری چیز بتوں کی فہرست میں داخل ہوتی ہے. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کے اندر کاروبار والی کیفیت دل میں نماز پڑھ رہا ہوں، دکان چھوڑ کر آیا ہوں تو اندر سے دل للچا ہے کہ کتنا گاہک آئے اور چلا گیا. میں نماز پڑھ رہا ہوں سوچ رہا ہوں کہ کہیں 2 منٹ لیٹ نہ ہو جائے تو پھر آفس میں کیا ہوگا. تو پھر ایسی نمازیں قبول کی جا سکتی ہیں. اسی کو انہوں نے پورے چیپٹر کے اندر بیان کیا تھا. انی بچہ پوری ایک سوئی کے ساتھ میں اس رب کی طرف متوجہ ہوں.
الذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب یہ اس زمانے کے انداز سے جو لوگوں کے ذہنوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا کام اس طرز کو اختیار کرنا تھا، انہوں نے اختیار کیا۔ میں ان کی ملت کا فرد کہتا ہوں اپنے آپ کو، میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن گھر کی چار دیواری سے کبھی کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ میرے اندر نہیں۔ گھر کے اندر ہونے والے ظلم کو ختم کرنے کے سلسلے میں میرا ذہن جاتا ہی نہیں ہے، تو شہر اور معاشرہ اور ملک اور پھر انٹرنیشنل سطح پر ہونے والے ظلم کو روکنے کی میری ذمہ داری کیا ہے؟ اصل میں سیاست کے موضوع کو لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ دین کا حصہ نہیں، اس لیے جب بھی کہیں اس مسجد میں تو نہیں ہوتا ہے الحمدللہ باشعور افراد ہے، دوسری جگہوں پر جب کوئی نئی دینی عنوان سے اس موضوع پر بات کرتے تو کہتے ہیں کہ آپ یہ سیاسی موضوع مت بات کیجیے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ سیاست دین کا حصہ ہے۔ سیاست وہ جس کو قرآن و حدیث نے اس کے اصول اور اس کے پرنسپلز کے ساتھ میں بیان کیا۔ اس لیے جس وقت میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد سے دوسرے ملک کو منتقل ہوئے تھے تو دوسرے لوگوں نے ان کو بلا کر ان سے ڈرافٹ کروایا تھا کہ ایک ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ میں کیسے ریلیشن شپ اس کی ہونی چاہیے، اس کے ایگریمنٹس کیا ہونا چاہیے، وہ پوری چیزیں آپ بنا کے دیجیے۔ تو انہوں نے پورا ڈرافٹ بنا کر دیا تھا۔ اب ہمارے پاس یہ سب شعور ہی ختم ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بےچینی تھی قوم کو لے کر، انہوں نے اس وقت کے انداز میں لوگوں کو خدا کی طرف لانے کی کوشش کی۔ آج ایک چیز بہت تیزی کے ساتھ میں عروج پر ہے، اب ویسے بچوں کو، ویسے نوجوانوں کو دین کی طرف لانے کے لیے کوشش کیا ہونی چاہیے، کس انداز میں لوگوں کو بتانا چاہیے۔ باطل بہت ہی وبا کے دور یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام غلط ہے، اسلام کی تعلیمات غلط ہے، تو اس کے سامنے بہت آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ڈیبیٹ کے انداز میں بات کرنے کے لیے کیا میٹیریل کی ضرورت ہے؟ پوری چیزیں بس میں، میرا گھر، میری کار، میری گاڑی، میری کمپنی، اس سے زیادہ زائد جانے کی سمجھ ہی نہیں رہے کہ آپ کو پیدا کس لیے کیا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا سوچ کر رہے تھے، یا پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دیگر لوگ جو اس امت کے صلحاء، جو اس امت کے اولیاء، جو اس امت کے سپہ سالار قسم کے لوگ گزرے ہیں، اگر وہ سب ایسا سوچ کے رہے تھے تو پھر ایسی صورت میں امت کو کب کی ہی محکوم ہو کر زندگی گزارنی ہوتی۔ تو سبق لینا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آج بھی ظلم ہے، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے کوشش کیا ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جب یہ معاملہ نہیں ہوا تو پھر ان لوگوں کو کہا اللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ میں نے اچھے انداز میں سمجھایا، میں نے لاجیکل انداز میں سمجھایا، آپ اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں مجھے جو کرنا ہے کرو۔ اس لیے اسلام میں سٹیجز ہیں، تب کیا کرنا ہے؟ آج کل الٹی پٹری چل رہی ہے، سیدھا آپ جو ہے اوپر ہی آ جائیں گے، نہیں، اسلام کہتا ہے کہ نیچے سے آنا ہے۔ بیج ہوتے ہیں زمین میں تو پھر وہ ہلکا سا پودا، پھر اس کے بعد میں تنا اور درخت، پھر اس کے مدت کے بعد میں پھل ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کی بے صبری کا عالم یہ ہے کہ سیدھا ایک ہی دن میں بیج بونا، ایک ہی دن پہ جھاڑ اگنا، ایک ہی دن پہ پھل کھاتے ہیں۔ تاریخ پڑھے ہیں، اسلام کو پڑھے ہیں تو سمجھ میں آئے۔ اب یہ ہونے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے ان کے بت گدے کے اندر جا کر وہاں کی پوری چیزوں کو توڑنا تو چھوڑ دیا، اور بہت ہی ذہانت کے ساتھ میں ایک کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد تم لوگ جب واپس آئے تو بلا کے پوچھا کہ بھائی کس نے کیا ہوگا یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی کون کر سکتے، انہوں چھوڑ بلاؤ۔ تو ان کو بلائے، پوچھے کیا ہے؟ یہاں پر بھی انہوں نے بولا نہیں کیا۔ ذہنوں کو منتقل کرنا تھا اس چیز سے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے، بتانا تھا۔
تو انہوں نے پورے لوگوں میں کہا کہ بھائی میں کیوں کرتا ہوں، وہ جو بڑے میاں ٹھہرے ہوئے ہیں ہاتھ میں کچھ رکھ لے کے، ان سے پوچھو منوج کیے ہوں گے۔ تو پوری قوم ہکی بکی رہ گئی تھی، معلوم تھا کہ وہ ان لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ کوئی نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ تو انہوں نے جواب میں دیا کہ نیچے مونڈی ڈال کر کے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ کرتے ہیں؟ تو پھر وہاں سے ریورس کوشچن کیا انہوں نے، جب نہیں کر سکتے بول کے معلوم تھا آپ کو تو پھر آپ مان کیسے رہے اس کو؟ امت کو ایسا ذہن اور ایسا شعور اسلام نے دیا، آج کوئی ایک آ کر اسلام کے بارے میں کچھ بھی پوچھ تو فیس نہیں کر سکتا۔ فیس نہیں کرنا اس لیے ہے کہ پڑھے نہیں ہیں، پڑھتے تو بھی فیس کر سکتے، اپنا علم اگر مضبوط ہوتا تو پھر فیس کے چیلنجنگ کے لمحات میں آ سکتے۔ اور پھر یہ بھی مسئلہ نہیں ہوتا، میں نے کہا کہ نہیں وہ کچھ بھی ہوگا، ہم تو جو ہے انہیں کو مانتے، ہمارے آبا و اجداد ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ یہ ایک پرانا ڈائلاگ ہے جو ہر زمانے میں دہرایا جاتا ہے غلط کاموں کا، اپنے بڑوں کو تو ایسے کرتے ہوئے، میرے لیے بڑے کچھ بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق بڑے ہیں تو بڑے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں اس کے سلسلے میں تعلیم نہیں کر سکتا۔ اب بادشاہ صاحب کو معلوم ہوا، بہت مختصر انداز میں بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وقت کم ہے تاکہ صحیح طور پر سبق لے کر جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ دونوں بلا کے پوچھے، ہم کو معلوم ہوا کہ انہوں آگے تو بادشاہ سے لے جاتی ہوئی، بلا کے پوچھے کیا قصہ ہے؟ تو بولے کیا میں ایک ہی رب کو مانتا ہوں، دلیل کیا ہے؟ رب کس کو مانتے ہیں، اس کے کیا کوالٹیز؟ کہا کہ وہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو بادشاہ کو فوراً ذہن میں آیا کہ بھئی یہ تو بڑا اہم چیلنج سامنے لا کے رکھ دیا، اس کے ایسے موقع پر تو مجھے کوئی دوسری بات پیش کرنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، اس لیے ایک جس کو جیل قید کی زندگی ہوئی تو اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو زندگی دی، اور ایک وہ جس جو آزاد تھا اس کو بلا کر اس کو ختم کیا اور کہا کہ دیکھو میں نے موت دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اس فلسفے کے اندر، اس فلسفی کے اندر الجھے ہوئے ایک دوسری بات کو اختیار کیا اور کہا کہ اصل میں بادشاہ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پورے لوگوں کو سمجھ میں آنے والے انداز میں کہا ٹھیک ہے، میرے رب کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، ایسا کیجئے آپ رب ہے نا تو مغرب سے نکالیے اور مشرق میں ڈبائیے۔ کون؟ وقت کے نبی۔ کہاں پر؟ بادشاہ کے دربار میں۔ کس کے سامنے؟ پوری قوم کے سامنے۔ کیسا چیلنج؟ ایسا جس سے سب کی زبانیں بند اور گنگ ہو جائیں۔ اور یہ امت ہے کہ کچھ بھی کبھی اس سلسلے میں بات، تو اس لیے اس موقع پر اخیر میں بھی وہ مرحلہ پیش آئے، بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آیا تو کہا کہ اٹھا کے ڈال دو۔ تو جب آگ میں ڈالیں گے تو توکل اور یقین کی کیفیت اس انداز کی تھی کہ فرشتوں میں کوہرام مچا آسمانوں پر کہ اللہ کی معزز اور جلیل القدر پیغمبر کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو وہ لوگ بہت دوڑتے ان کے پیچھے آئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دے دیں تو اس آگ کو ہم پانی سے بجھا دیں۔ انہوں نے اس وقت میں بھی توحید کا جو عالم ان کا تھا، انہوں نے کہا تمہارے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے ہر آن اور ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اس کے لیے گلے گلزار، ان کے لیے گلے گلزار بن جا۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا۔ ابھی شعر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سا ایمان اگر ہمارا ہو اس زمانے میں تو آگ کر سکتی ہے انداز سے گلستہ پیدا، کہ دنیا کے اندر کتنی ہی سپر پاور طاقتیں آنے دو، کتنی ہی نیست و نابود کرنے والے بادشاہ بیٹھنے دو، کیسے ہی نمرود قسم کے لوگ اور فرعون قسم کے لوگ آنے دو، آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، اور آپ کا یقین اس درجے کا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھول کر رہے ہیں۔ ہم کھلے ہوئے راستوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں اور سوچتے ہیں کہ بدھوے ہوئے راستے کھولیں۔
ہمارا کام تو کھلے ہوئے راستوں پر چلے تو بند ہوئے راستے خود بخود کھولیں گے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ بات ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے آزمائش ہے، پھر گھر کی خاتون کے ساتھ آزمائش، بچے کے ساتھ آزمائش، وہ عمر میں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے امتحانات میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے اور انعام کے طور پر کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو پوری امت کا مقتدا بناتے ہیں. آج امت بھی مقتدا بننا چاہتی ہے بغیر محنت کے، امت بھی مقتدا بننا چاہتی ہے بغیر آرام کو چھوڑے ہوئے. ایسی صورت میں تو خواب ہی خواب ہو سکتے ہیں، حقیقت میں وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس لیے اس سے ایک سبق لے. اور ایک اہم گزارش ہے کہ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت میں یونیفارم سول کوڈ کے عنوان سے ہنگامہ مچا ہے. پورے پیریڈ کے اندر ڈیوریشن کے اندر تو کچھ تو تھا نہیں، لیکن مینیفیسٹو کے اندر چونکہ انہوں نے اس کو بتایا تھا تو وہ ایک بات کی جس کے ذریعے سے پھر وہ ظلم کر کے، ظلم کی انتہا کر کے حکومتوں میں آنا چاہتے ہیں. ایسی صورت میں ابھی جو سبق آپ نے لیا ظلم کے یہاں کے معاشرے کے اعتبار سے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے کیا ہو سکتی ہے، اس کے لیے اپنی شکایت درج کرانے کے سلسلے میں باہر فارمز رکھے ہوئے ہیں، اس میں میٹر بنا ہوا ہے. آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاتے ہوئے وہ فارم لے لیں، وہیں پر اپنا نام اور اپنی سگنیچر کر کے یہاں پر ذمہ دار حضرات کو دے دیں. اور یہ نہ سوچیں کہ اس سے پہلے بھی تو ایسے ہوئے تھے، کیا فرق پڑا. دیکھیے اصل میں ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے اور نتیجہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کوشش کرنے کے بعد بہت ان کو یہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے ذمہ کوشش ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں. تو ہمارے ذمہ جو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے کوششیں ہو سکتی ہیں مختلف قسم کی، وہ کوششیں ہمیں کرنی چاہیے. تو مسجد کے ذمہ دار حضرات نے اس کے لیے یہاں پر فارم رکھا ہے. اب حضرات ہر ایک ساتھی اس کو جاتے ہوئے فل کر کے ذمہ داری کے ساتھ دے دیں. اور اس کے علاوہ جب بھی اس موضوع پر یا اس موقع کی مناسبت سے مسجد کی جانب سے یا ذمہ داروں کی جانب سے آواز دی جائے تو اس پر سب کو لبیک کہنا ہے. اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ کاموں کو کوشش کرنی چاہیے. انتشار اور اگر اختلاف ہوا تو اس امت کی ہوا اکھڑے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر اتحاد ہے تو ایسی صورت میں ہم تم کو اوپر بھی لائیں گے، اور اگر انتشار ہے تو ایسی صورت میں ہم تمہارے اتحاد، تمہارے زیادہ افراد ہونے کے باوجود تم کو ناکام کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے اللہ ہم کی توفیق نصیب فرمائے.